السلام علیکم دوستو، آر ایم صادق ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے، اور ٹاپک ہے آج کا ہمارا بجٹ 2020-2021۔ اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ہمیں سہارا لینا پڑے گا بجٹ 2018-19 اور 19-20 کا۔ 2018 اور 2019 کا بجٹ اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت سے پہلے کا بجٹ رہا، اور 19 اور 20 کا بجٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت کا پہلا بجٹ رہا، اور اس کے بعد حالات کس طرف جاتے رہے، اور پھر کرونا کا اس میں کردار، IMF کا اس میں کیا کردار رہا، ڈالر کی اڑان، یہ ساری چیزیں ہم آج کے ٹاپک میں کور کریں گے۔ میرے ساتھ آج کے ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں حافظ صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں جی بالکل۔ کیسے چل رہے ہیں حالات آج کل؟ حالات کھل تو گیا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کھلا۔ اور میں آپ کو نیوز دے دوں، یہ پھر بند ہو جائے گا جس طرح کے بالکل، حالات ہیں۔ خبر ایک یہ چلی ہے کہ وہ زینب مارکیٹ وغیرہ تو یہ سب سیل کر دیا گیا۔ اللہ خیر کرے، کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جا کس طرف رہا ہے۔ بجٹ میں بھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اگر لاک ڈاؤن فرسٹ کوارٹر میں یہی رہتا ہے تو 450 بلین کا پاکستان کو نقصان ہے، ٹھیک ہے، روپے، پاکستانی روپے میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو گڈ نیوز دے دوں ٹھیک ہے کہ وہ گڈ نیوز کیا ہے جی۔ کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ کرونا بجٹ ہے، کرونا بجٹ اینڈ دس از گڈ نیوز فار اس۔ 2020 کا بجٹ جو ہے وہ کرونا کرونا بجٹ بجٹ ہے۔ ہے۔ اچھا جی، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ اس کے پیچھے لاجک کیا دے رہے ہیں۔ میں آج کے ڈان کی اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں 14 مئی 2020 کی اخبار، ذرا ڈان کی مین چیزیں دیکھیے گا، اس میں عبدالحفیظ شیخ صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ یہ کرونا کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، عید کے فوراً بعد جی، 5 جولائی 2020 کو یہ بجٹ پیش ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، عید کے فوراً بعد IMF سے ملاقات ہے، صحیح جو کہ فائنل ڈیسیجن IMF کا ہونا ہے، صحیح۔ کس حوالے سے؟ یہ امداد کے حوالے سے؟ امداد کے حوالے سے، پورے بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم اس پورے 3 سال کے ٹینور میں IMF کے انڈر رہ کے کام کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا بجٹ ایک دفعہ پھر IMF بنائے گا۔ 100%، یہ 200 سال ہے، ابھی آگے تیسرا سال ہے۔ اچھا، آپ کو مزے کی میں بات بتاؤں، ہم لوگوں نے ایک ایسی طریقے سے لون لیا، 6 ارب ڈالر پاکستان نے اس طریقے سے امداد لی ہے کہ یکمشت آئی بھی نہیں ہے، صحیح، ہر 3 مہینے بعد آتی ہے قسط۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مزے کی بات سن لیں، وہ جو قسط آتی ہے اس میں سے پہلے وہ اپنی انٹرسٹ کی رقم کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان پہ پھر اصل پیسہ چڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ مطلب کچھ بھی یہاں نہیں آتا۔ آتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن مزے کی بات ہے کہ ہم 3 سال تک IMF کے پروگرام کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، IMF کی پوری ڈکٹیشن ہے اس کے پیچھے۔ ٹھیک ہے اچھا، تھوڑی سی میں اس میں موٹی موٹی باتیں کر دوں کہ جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی حفیظ شیخ صاحب کی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی سمپلیکیشن آف لاز اینڈ ریموونگ ٹیکس ایکسپینسز۔ ٹیکس ایکسپینسز، اس کا مطلب آپ سمجھیں چھوٹے سے لفظوں میں؟ اس کو ذرا سمجھائیے گا، ٹیکس ایکسپینسز کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ٹیکس فری بجٹ ہوگا یہ۔ ٹیکس فری بجٹ؟ جی، 2020-21 کا بجٹ ٹیکس فری بجٹ ہے۔ تو مجھے تو پھر ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ امداد آ رہی ہے تو ان کو ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید عام آدمی یہی سمجھے کہ پاکستان کو ریونیو کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں پیسہ بہت ہو گیا۔ ایک بہت ہی مشہور پرسنالٹی نے بہت عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ وہ 8,000 ارب پاکستان سے ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی وہ ہماری عوام یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ بضد تھے کہ نہیں ہو جائے گا۔ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا دوں، ہم نے 5.5 ٹریلین کا بجٹ صحیح، رکھا تھا 19-20 کا۔ ٹھیک ہے، ہمارا ٹارگٹ تھا 3.9 پر، صحیح۔ ہم کور کر پائے 3.7۔ 3.9 سے 3.7 3.7 بلین ہم روپیہ اکٹھا کر پائے ہیں ریونیو کا۔ کلوز، ایسٹیمیٹڈ پرائس ابھی تک یہ نہیں کر رہی ہے، جو صحیح، ایسٹیمیٹڈ بجٹ کی وہ نہیں کر رہی ہے، ٹیکس کی کلیکشن اماؤنٹ، ٹھیک ہے، جو FBF صرف اکٹھا کر چکا ہے۔ صحیح، اور مزے کی بات سنیں گے آپ، 2018 میں یہی اماؤنٹ 4,131 بلین روپے تھی، زیادہ تھی، صحیح، اس سے تقریباً 400 ارب
روپیہ پاکستان میں پہلے 2 سال پہلے زیادہ جمع کیے. صحیح. آپ نے کیا کیا پورے سال میں؟ نہیں، اس میں ایک وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں امپورٹ بہت زیادہ آسان تھی. تو سر امپورٹ پہ ٹیکس لگتا ہے. ہاں، وہ اس وجہ سے کیونکہ امپورٹ زیادہ ہوئی. تو امپورٹ زیادہ ہوئی. آپ نے یہ نہیں مجھ سے سوال کیا کہ جو ٹیکس کی اپنا انٹرسٹ کی مد میں ہم پیسہ باہر زیادہ دے رہے ہیں. پہلے ہم 105 روپے ڈالر کے حساب سے انٹرسٹ دے رہے تھے. صحیح. آج آپ کس حساب سے دے رہے ہیں؟ 160 کے حساب سے. بالکل. آپ سمجھے 55 روپے صرف $1 پہ آپ نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ صرف $100 پہ آپ انٹرسٹ دیتے ہیں تو 5500 تو یہی ہو گیا. آپ کے ہزاروں لاکھوں ارب ڈالر باہر جاتے ہیں روز. اندازہ لگایا آپ نے کتنے پیسہ آپ زیادہ کر رہے ہیں. صحیح. صحیح. تو آپ کا تو اچھا خاصا بجٹ وہی نہیں کر رہا ہے. آپ 1300 ارب روپے آپ نے زیادہ اماؤنٹ دی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں صرف انٹرسٹ پر. صحیح. یہی پیسہ آپ اپنی پاکستان کی آرمی پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی پیسہ اپنے پاکستان کے ڈیولپمنٹ پہ لگاتے ہیں. لیکن ہم نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا کر صرف باہر پیسہ زیادہ دیا. ٹھیک. میں اب بھی سمجھتا ہوں ہمارا اب بھی 9% بہت زیادہ ہے. ابھی بھی. ٹھیک ہے. یہ کہہ تو رہے ہیں کہ جولائی میں یہ مزید کم ہو جائے گا 2%. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب بھی کم کرنا چاہیے تھا. مجھے بتائیں کہ انڈسٹریلسٹ اس وقت انڈسٹری لگانا چاہتا ہے, وہ اس کرونا کے حالات میں اول تو کچھ کام کرے گا نہیں. صحیح. اگر کچھ کرنا بھی چاہے گا تو کچھ کام ہے ہی نہیں. وہ انڈسٹری لگا کے صرف بینک کو, اسٹیٹ بینک کو پیسے دے گا, اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا. صحیح. آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم لیں, اکانومی پاکستان کی بہت دم ہے اس کے اندر, یہ چل پڑے گی. انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جو وجہ یہ لوگ سامنے پیش کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جی اس سے جو غیر ملکی وہ ہیں لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, یعنی کہ ڈالر پاکستان میں بیچتے ہیں, جس کا انہیں الٹیمیٹلی یہ سر فائدہ ہوتا ہے. پورے پاکستان میں صرف 2% لوگ ہیں جو سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں. ٹھیک آپ ہے. صرف ان 2% خوش رکھنے کے لیے پاکستان کے قریباً کوئی 25% لوگ ان کو ناراض کرتے ہیں. بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے. مجھے بتائیں, آپ انٹرسٹ پہ پیسہ لے رہے ہیں یہاں سے. صحیح. آپ اگر انٹرسٹ پہ پیسہ پاکستان میں ایک فیکٹری لگانا چاہ رہا, وہ بندہ زیادہ پیسہ کما کے دے گا, یا جو بندہ باہر سے پیسے رکھوا کے بھول جاتا ہے وہ زیادہ فائدے میں دے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر آپ ایک فیکٹری پاکستان میں ڈال رہی ہے کم انٹرسٹ کی وجہ سے, کتنی امپلائمنٹ آپ کی کم ہوگی؟ ان امپلائمنٹ کم ہوگی. بالکل. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں روزگار بڑھے گا, بڑھے گا. چیزیں پاکستان کے اندر ہوں گی تو وہ چیز سستی ہوں گی, ہوگی سستی. مہنگائی پہ فرق پڑے گا. بالکل ہوگا. صرف آپ چھوٹی سی مجھے مثال دے دیں, ہمارا اگلے سال جو ایک انڈسٹری, 2 خاص طور پہ بڑی انڈسٹری ہیں, یہ تباہی کے دہانے پر ہیں. کون سی؟ سب سے پہلے آٹو موبائل انڈسٹری. ٹھیک ہے. میں ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دیکھ رہا تھا, 12 مئی 2020 کی خبر ہے, پرسوں کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں, جی. آٹو موبائل سیکٹر میں پچھلے 3 مہینے سے ایک بھی کار نہیں سیل ہوئی پورے پاکستان میں. آپ مین صفحے کی پہلے پیج نمبر 1 پہ آخری ہیڈ لائن دیکھ لیجیے گا جو صفحے کے لاسٹ میں. کسی بھی برانڈ میں نہیں ہوئی. کسی بھی برانڈ میں نہیں ہوئی. شو رومز تک بند ہونے کو ہے. آپ کا کوئی سیکٹر کام کا نہیں ہے اس وقت. میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں, آپ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دیکھیں آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری انڈسٹری کون سی ہے؟ دوسری کاٹن انڈسٹری. کاٹن انڈسٹری. سب سے بڑی وجہ اس کی, پاکستان میں اس وقت کاٹن تباہی کے دہانے پہ کیوں پہنچی ہے؟ سیلاب بہت آئے ہیں پنجاب میں. صحیح. کھڑی کاٹن ڈوب گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ہے نا ایک عذاب. آپ اس کو بچا سکتے تھے. بچا سکتے تھے. کیسے؟ آپ کے پاس مین وقت پہ اپنے ذرائع کام, اپنے مشینری عمل درآمد میں نہیں لائی. جس ٹائم فصل کاٹنے کا ٹائم ہوتا ہے, جس ٹائم کسان کی محنت کا پھل نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم آپ کی مارکیٹ ویلیو اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ کسان کہتا ہے کہ شاید مہینے بعد اس کو کر کے ہم مہینے بعد بیچیں گے. ٹھیک ہے. یہ کاٹن 6-7 مرحلے سے گزر کر آتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے یہ مشینری آج کل بہترین قسم کی مشینری, غریب کسان وہ مشینری استعمال نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. آپ نے آج تک وہی عورتیں لگائی ہوئی ہیں, وہی چننے والے کام ہے, وہی سب کچھ ہے, تو مشکل ہے. اگلے سال آپ دیکھ لیجیے گا کپڑا پاکستان میں بہت مہنگا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, اب ذرا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے آپ جو ہے ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کیجیے. آنے والے دور کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیے کہ کیا پالیسیز جو ہیں وہ گورنمنٹ اس وقت اناؤنس کرنے جا رہی ہیں اس نئے بجٹ میں. اچھا, چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے وہ بھی ہر بار کی طرح فوڈ اینڈ ایگریکلچر سیکورٹی پہ پیسے رکھے گئے ہیں. اچھا, ان پہ پیسے رکھنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. فوڈ اینڈ ایگریکلچر یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ایک نارمل طور پر 1.3 بلین روپے رکھے جاتے ہیں.
یعنی کہ تقریباً آپ پاکستانی روپیز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 1.5 ارب روپے، جو کہ پاکستان میں میرا خیال کسی چیز پہ استعمال ہوتا ہے. کس پر کرتے ہیں یہ لگتا ہے فوڈ اور ایگریکلچر کے تنخواہوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ، شاید ایسا ہی ہے. کیونکہ ہر بار ایک سیم بجٹ ہوتا ہے، اس پر کوئی خاص اضافہ بھی نہیں آتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے پاکستان ہوا کرتا تھا ایگریکلچر کنٹری. بس اس وقت سے ہی چلتا آ رہی ہے یہ چیز، یہ ابھی تک چل رہی ہے. بالکل اس وقت تو فائدہ ہوتا بھی تھا، لیکن اب کیونکہ یہ انڈسٹریل کی طرف موو کر چکا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اب پانچویں جو اہم چیز ہے وہ بھی فرسٹ ٹائم آ رہی ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جو کہ آلریڈی پاکستان کو ایک اجازت مل چکی ہے IMF کی طرف سے کہ آپ کنسٹرکشن پر یہ کام کریں. یہ تو بڑی زبردست خبر دی آپ نے. لیکن یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کرونا کے دنوں میں بیٹھ کے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اجازت دے رہے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی جب کھولنے کا ٹائم تھا خان صاحب نے اس وقت کیوں نہیں یہ کام کیا، اب کس طرح چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں ہے، آگے چلیں. اور آگے آپ HEC کا ہائر کمیشن ایجوکیشن کمیشن. صحیح ہے، فی الحال تو اسٹوڈنٹس کے مزے لگے ہوئے ہیں. بس یہ مزے ہی چلتے رہیں گے. اس حساب سے انہوں نے کام کرنا ہے کہ سافٹ ویئر پہ کام کرنا ہے تاکہ لوگ آن لائن ایجوکیشن صحیح طرح حاصل کر سکیں. نہیں، یہ بات تو حقیقت ہے. یقین کریں، میں جب اپنے کسی ریلیٹو کا فارم وغیرہ جمع کرانے جاتا ہوں تو میں رل جاتا ہوں، لمبی لمبی قطاریں. 100% ایسا ہی ہے. لیکن یہ جو فارم والی بات بتا رہے ہیں یہ تو ایسے ہی رہے گا، پاکستان میں قانون چینج نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ یہ بہتر نظام ہو جائے. اس کے علاوہ جو 7واں مین پوائنٹ ہے وہ ہے پرائم منسٹر اسپیشل انیشیٹوز. صحیح. ٹھیک ہے، یہ آپ کو پورے سال کے دوران وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. جیسا کہ کوئی اگزامپل دیں. جیسا کہ پاکستان میں جس طرح وبا آ گئی ہے تو ہمیں کچھ پیسہ ہمیشہ الگ سے رکھنا پڑتا ہے. یہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس طرح بھی 1200 ارب روپیہ لوگوں کو بانٹا ہے 12,000 روپے کر کے. ٹھیک ہے، تو ایک بجٹ پاکستان ہمیشہ بجٹ میں ایک مخصوص اماؤنٹ ہوتی ہے جو پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ چاہے تو کہیں بھی لگاتے سال کے آخر میں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ آف اسپیشل ایریاز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فاٹا وغیرہ کی ترقی میں استعمال ہوتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، لیکن فاٹا کو تو اب مرج کر دیا گیا ہے. مرج ہو چکا، لیکن وہاں ترقی ضروری نہیں ہے. ترقی تو ہو رہی ہے، ابھی تو شروع ہوئی ہے ترقی. یعنی ان کے لیے اب الگ سے فنڈ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب جو امپورٹنٹ بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے، ایکسپینڈیچر فار 2020 and 2021 از 10.399 بلین روپیز. یہ تو انکریز نہیں ہو گیا؟ اب میری بات غور سے سنیے گا. آپ کا ریونیو اگلے سال کے لیے بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے 43 سے 4500 ارب روپے کا. صحیح. اور آپ کا خرچہ ہے 10,399 بلین روپیز کا. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اتنا آدھو آدھ کما نہیں رہے، ڈبل سے زیادہ آپ خرچہ کر رہے ہیں. 150% زیادہ. یہ پہلا واحد بجٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا جو مائنس سے سٹارٹ ہوگا، مائنس پہ ختم ہوگا، مزید مائنس میں جائے گا. 1951 کے بعد پاکستان پہلی بار اکانومی سکڑی ہے. 1951 میں سکڑی تھی، اس کے بعد سے اب تک پھل پھول رہی تھی. ہم 1.31 پہ GDP ہماری کھڑی ہو چکی ہے. ٹھیک. نہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے کیا؟ سر، آپ اچھی پالیسیز لائیں، آپ پاکستان کے اندر فائدہ دیں. میں نے آپ کو بتایا 2 انڈسٹریاں تقریباً ختم ہونے پر ہیں. آپ نے اندر بندوں کو کیا سہولیات دی ہیں؟ ہاں، سب سے اہم بات ہم اس پر بھول رہے ہیں. جی. اس بار 3,000 ارب روپے پاکستان میں جو دفاعی ہمارے یعنی کہ فورسز ہیں، جی، ان کی سیلریز انکریز ہوں گی. 3,000 ارب روپے کا لاسٹ ٹائم ان کی نہیں ہوئی تھی. سب سے جو مین انکریز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 50% ایڈ ہاک پر. 50% ایڈ ہاک ان کا انکریز ہو رہا ہے. اور تنخواہیں ایز یوزول 10%، پینشن 10% ہو رہی ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اور مزے کی بات بتا دوں، IMF نے جو پروجیکٹڈ کیا نا ہمارا پاکستان کا ریونیو، جی وہ کیا 3.98 بلین روپیز جسٹ. صحیح. ان کو پتہ چل گیا کہ کتنا دم ہے ہماری پاکستان کی اکانومی. یہی لیول، اس سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنے رگڑے دیے پورے سال میں، لیکن آپ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے. اس سے اوپر نہیں گئے. آپ حفیظ شیخ نے شور مچا دیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ٹیکس پیئرز میں لے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی خبریں. تو یہ تو اب بھی وہی لوگ ہیں میرا خیال تو جو پہلے بھی ٹیکس دیا کرتے تھے، اب بھی وہی جمع ہو رہے ہیں. بس بلکہ پہلے سے کم کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ کاروبار ہوگا تو ٹیکس آئے گا. مجھے تو ایک وجہ یہ لگتی ہے کم ہونے کی وجہ کہ امپورٹ کے اندر جو انہوں نے پالیسیز چینج کی ہیں. سر، امپورٹ کی وجہ نہیں ہے. جی بتائیے پھر. آپ مجھے پہلے بتائیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ پہلے بلینز کماتا تھا تو آپ کو چند ہزار ٹیکس دیتا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ کما رہا چند ہزار
اس میں بھی چوری کر کے آپ کو کہتے ہیں میں مائنس میں جا رہا ہوں, وہ ٹیکس آپ کا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, یعنی کہ پاکستان میں بزنس ڈاؤن ہو گیا. 4000 لسٹڈ کمپنیز میں جو ہیں اس وقت 3221 کمپنیز اپنے آپ کو لاس میں شو کر رہی ہیں. صحیح صحیح. صرف 800 کمپنیز پاکستان میں اس وقت پروفٹ پر ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 800 کمپنیز کتنا ٹیکس دے دیں گی آپ کو؟ ٹھیک, تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کیا ریئل ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ سر ریئل ہو نہ ہو, آپ کو آڈٹ فرم نے کہہ دیا تو آپ نے ریئل ماننا. صحیح ہے, ان کے لیے پروف کرنا کیا مشکل ہے. اب انہوں نے کہہ دیا بس ختم, آپ نے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو آپ ان کے کہنے پہ چلتا ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں 800 کمپنیز آپ کو کتنا کو دے دیں گی؟ کوئی خاص نہیں ہے, 3.9 ملین. بالکل ایسے ہی, بالکل یہی ملے گا, بالکل ایسا ہی ہے. تو میں دوسرے لفظوں میں کہنا چاہوں گا پی ٹی آئی گون ٹو فیس اے میسو شارٹ فال ان ریونیو ڈیورنگ دی اپ کمنگ ایئر. تو یہ ٹیکس فری بجٹ کا نام کیوں دے رہے ہیں, کرونا بجٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس میں ٹیکس اتنا لگا نہیں رہے. آپ سر ٹیکس کس چیز پہ لگائیں گے اصل مجھے وجہ بتائیں. تو یہ کلیکٹ کر نہیں پا رہے. کلیکٹ کرنا دور کی بات, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ٹیکس لگائیں گے کس پر؟ ریونیو پہ. ریونیو ہمارے پاس جب ہو ہی نہیں رہا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں پچھلے 3 مہینے میں ہم نے چھوٹا سا ایک لاک ڈاؤن کیا ہے, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. صحیح. سر آپ یقین کریں اس وقت وائٹ واش بندے سگنلز پہ کھڑے ملتے ہیں, کس طریقے سے ان کی حالت ہے, اور نہیں سمجھ میں آ رہی کہ کہاں جا رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. مطلب ایک مڈل لیول کا بندہ تو کراس ہو چکا ہے, وہ تو غریب غربت کی لائن پہ آ چکا ہے. ٹھیک. تو یہ ابھی بہت مشکل حالات ہونے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا کنسٹرکشن سیکٹر جی. آن ریکویسٹ آف پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. مزے کی بات IMF نے ابھی اپروول دی ہے اس کی. لیکن یہ اوپن تو ہو چکا ہے پہلے. سر کہاں کام کہاں ہو رہا ہے؟ اس کے سے ملحق جتنی انڈسٹریز ہیں انہوں نے اپنی قیمتیں اتنی بڑھا دی کہ وہ آلریڈی قیمت وہیں جا چکی ہے. آپ نے یہاں سے نہیں کمانا تھا, آپ نے دوسری جگہ سے کما لیا. میں آپ کو سمپل سی مثال دے رہا ہوں. اس پرائم منسٹر کی اسکیم سے پہلے سیمنٹ کی بوری 620 روپے کی تھی, آج 750 روپے کی ہے. اس پر ٹیکس نہیں ہے, لیکن آپ نے لاگت بڑھا دی ہے. آپ نے لاگت بڑھائی, وہ لیول جو کنسٹرکشن کا تھا, جو ایک مزدوری کا تھا, وہ برابر ہو گیا. ٹھیک. تو آپ کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آپ نے ضرور فائدے دیے, لیکن پہلے آپ ٹیکس کے نام پر لوٹنا تھا, اب آپ نے لاگت کے نام پر لوٹ رہے ہیں. لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو مجھے صرف سمپل سے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیسے چلے گا پھر یہ. ہم ایک IMF پروگرام کے انڈر ہیں. آنے والے تمام بجٹس IMF کے پرپوزل کے ساتھ ہی اناؤنس ہوں گے, ان سے ڈسکس ہوں گے, صحیح, اپروو ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پیش کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں کروائیں گے تو امداد نہیں ملے گی. سر ہم نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں نا وہ ان کے ساتھ ایسے ہی کیے ہیں کہ ہمیں امداد چاہیے تو آپ کی باتیں مان کے چلنا چاہیے. آپ 3 مین سیٹیں رزاق داؤد صاحب, ٹھیک ہے, عبدالحفیظ شیخ صاحب, صحیح, اینڈ تھرڈ ون از رضا باقر صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے تھما دیے ہیں ایک کسی غیر بندے کے ہاتھ میں. تو اگر انہیں ریموو کرتے ہیں تو پھر بات وہیں آتی ہے تو آپ کو فنڈز نہیں ملیں گے. کہ فنڈ نہیں ملیں گے, اور ان کی شرائط ہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں, ہم اپنے بندے بٹھا کے چیک کریں گے آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح بول رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ تینوں بندے جو ہیں ملک کے مفاد کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ ہم اس ٹاپک پہ نہیں جاتے, ملک میں مفاد میں ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں تو آپ سے صرف یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ ہمیں ان بندوں سے بھی نہیں ہے, آپ کی پالیسیز پر ہے. تو پھر بات وہیں آتی ہے, تو کیا ان کے ہوتے ہوئے ہم پالیسی ایسی بنائیں آپ گے؟ ایگریمنٹس جو آپ نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, فیصلے کیے ہیں IMF کے ساتھ بیٹھ کر, وہ آپ نے ایسے کیے ہیں کہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کرنا کیا جا رہے ہیں. اب تو چینج نہیں ہو سکتا. اب بہت مشکل ہے. اب ہمیں یہ دوسرا سال بھی ہے, تیسرا سال بھی ہمیں اس طرح گزارنا پڑے گا کہ جس طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے حافظ صاحب, ہمارا ٹائم جو ہے وہ اس ٹاپک کے لیے خاص طور پہ بہت مختص رہا, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ بھی اس کو بنا لیں اس کی ویڈیو تو یہ کم ہی رہے گا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو لسنرز ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو ہم نے پالیسیز بتائی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا ان لوگوں کو. اور میں انشاءاللہ بجٹ آنے کے بعد ایک بالکل ڈیٹیل میں انالیسس رپورٹ دوں گا بجٹ کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور 5 جولائی 5 جون سوری بجٹ اناؤنس کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ 7 جون ہماری کمپلیٹ رپورٹ بن کے لسنرز تک پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا تو حافظ صاحب اس کا جو کنکلوژن ایک ورڈ کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ڈیفیسٹ کے اندر جا رہے ہیں.
سر ڈیفیسٹ ورڈ بہت چھوٹا ہے، ڈبل ڈیفیسٹ ڈبل اسکوائر. ڈیفیسٹ سے آپ اسکوائر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس ٹھیک کو. ہے ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، اسی بات پہ جو ہے ہم آج کی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. اور کوئی بھی بات جو ہمارے لسنرس پوچھنا چاہیں وہ کامنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.